بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. صلوات پڑھیں مل کے سارے. سامنے محترم محبان اہل بیت، شیعان اہل بیت، میرا پہلا موقع ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ گزارش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. اس لیے تقریباً تمام ہی چہرے میرے لیے اجنبی ہیں، اور میں بھی یقیناً آپ کے لیے اجنبی ہوں گا، لیکن آپ سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم جس ایک سل کے مودت میں اور جس تہذیب محبت میں پروئے گئے ہیں وہ ہمیں زمان و مکان کی قید سے بلند کر دیتے ہیں. ایک اہل بیت سے محبت کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جو دور والوں کے دلوں کو قریب کر دیا جاتا ہے. بہرحال میں یہاں پہ آیا ہوں تو دو چار گزارشات آپ کو کرنی ہیں. آپ اپنی توجہات میری طرف رکھیں. آپ کے سامنے سورۃ الفرقان کا آخری رکوع میں نے پڑھا ہے، اور آپ یقیناً بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو یقیناً کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد اس اللہ نے خود بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نافرمانی کے لیے پیدا نہیں کیا. اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے بندے بنتے ہوئے نظر آئیں، اس کی بندگی سے فرار کرتے ہوئے نظر نہ آئیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بندے بن کے رہیں. سوال یہ ہے کہ وہ بندہ ہوتا کیسا ہے جیسا اللہ انسان کو دیکھنا چاہتا ہے. میرے جیسا خاطی انسان اگر بیان کرے گا کہ اللہ کے بندے میں کون سی نشانیاں ہونی چاہیے، تو ہو سکتا ہے ہر انسان جو اس کے اپنے اندر خصوصیات ہیں وہی ساری بیان کر دے. لیکن میں جو بات کروں گا کہ اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے، تو میں چونکہ گنہگار انسان ہوں، میری بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، میری بات میں شک بھی ہو سکتا ہے، ریب بھی ہو سکتا ہے، تشکیک بھی ہو سکتی ہے، میری بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر حق ملتا ہے تو یا اللہ کے قرآن سے ملتا ہے یا 14 کے فرمان سے ملتا ہے. لہذا میرے جیسے انسان کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ کہے کہ اللہ کے بندہ ایسا ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ کے قرآن سے پوچھا جائے، پھر وہ معصوم ہستیاں کہ جنہیں اس نے دنیا میں بھیجا تو اس طور سے بھیجا ہے کہ نہ قرآن ان سے جدا ہوتا ہے نہ وہ قرآن سے جدا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ بندہ ہے جسے اللہ اپنا بندہ شمار کرے وہ کیسا ہوتا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفرقان کا آخری رکوع پڑھا ہے. اس میں اللہ نے اپنے بندوں کی کوئی 13-14 نشانیاں بیان کی ہیں کہ میرے بندوں کی نشانیاں کیا ہیں. لیکن بہرحال مختصر وقت ہے، یہ تو عنوان ہی ایک پورے عشرے کا عنوان ہے کہ ایک ایک صفت پہ ایک ایک مجلس کم سے کم پڑھی جائے. لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جو 2-3-4 جو میں بیان کر سکا وہ میں بیان کروں گا کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ کل صبح جب فجر کی نماز پڑھیں تو ایک دفعہ قرآن کو محبت سے لے کر سورہ فرقان کا آخری رکوع پڑھیں کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں کہ جن کے ہونے سے کوئی انسان اللہ کا بندہ بنتا ہے. اور جب ہم اس کی تلاوت کر لیں گے تو دیکھیں گے اگر وہ نشانیاں ہمارے اندر موجود ہوئیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر ان میں کچھ کمی ہوئی تو اس کمی کو پورا کرنے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کریں. سورۃ الفرقان کا آخری رکوع.
ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ اور میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ کس کے سامنے غرور اور تکبر کرنا؟ یا آپ میری طرف دیکھیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں 19-20 کے فرق کے ساتھ ایک جیسے انسان بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کا قد 2 انچ زیادہ ہے، کسی کا 2 انچ کم ہے، کسی کا رنگ تھوڑا گورا ہے، کسی کا تھوڑا سانولا ہے، کوئی 2 جماعتیں زیادہ پڑ گیا ہے، کوئی کم پڑ گیا ہے، کسی کی جیب میں 2 ٹکے زیادہ ہیں، کسی کے پاس کم ہے۔ 19-20 کے فرق کے ساتھ ایک جیسے انسان بیٹھے ہوئے ہیں۔ غرور کس کے سامنے کرنا، تکبر کس کے سامنے؟ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے نہیں، غرور نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک شاعر گزرے ہیں میر تقی میر، شیعہ تھے، مثلاً وہ تشیع سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک لفظ ہے استخوان، عموماً اسے پڑھا جاتا ہے استخوان، ہڈی کے معنی میں، لیکن نہیں میرے بھائیو، یہ غلط العام ہے لفظ۔ استخوان لفظ نہیں ہے، صحیح لفظ ہے استخوان۔ میر تقی میر کے ایک ربائی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ گزر رہے تھے کسی قبرستان کے پاس سے، تو وہ کہتے ہیں کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا۔ میر تقی میر گزر رہے تھے قبرستان کے پاس، تو کسی ہڈی پہ، کسی کھوپڑی پہ ان کا پیر آ گیا۔ فرماتے ہیں کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یک سر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ پاؤں آیا ہڈی پہ، ہڈی چورا چورا ہو گئی۔ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یک سر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا ہے بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سر پر غرور تھا۔ یہ ذرا پرانی اردو ہے، میں بھی کبو کسو کا، یعنی میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ میں بھی کدے بڑا سر کڈ قسم دا بندہ ہوندا، کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، آج لوگوں کی قدموں کی ٹھوکروں میں پڑا ہوا۔ تو میرے بھائیو، رحمان کے بندوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں، غرور اور تکبر نہیں کرتے۔ اور میں نے گزارش کیا کہ یاد رکھیں کہ حق اگر ملتا ہے تو یا اللہ کے قرآن سے یا 14 کے فرمان سے۔ تو آئے پوچھتے ہیں کہ بندہ جو واقعتاً اللہ کا بندہ ہے وہ غرور اور تکبر نہیں کر سکتا، لیکن کیا کوئی موقع ہے کہ جہاں پر کوئی بندہ غرور کر بھی سکتا ہے، ناز کر بھی سکتا ہے؟ تو اس کے لیے استثنائی صورت آپ کو لے کر چلنا پڑے گا مجھے اس میدان میں کہ جہاں پر وہ سورما آیا تھا اور آ کے کہہ رہا تھا محمد میں نے سنا ہے کہ جو تمہاری تلوار سے قتل ہوتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے، اور جو مسلمان قتل ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے۔ آؤ مسلمانوں، تمہاری جنت میری تلوار کے سائے میں ہے۔ روایت کہتی ہے کوئی کھڑا نہیں ہوا، بار بار پکارتا ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا، لیکن روایت کہتی ہے کہ وہی کھڑا ہوا جس نے 10 سال کی عمر سے نصرت کا وعدہ کیا تھا۔ آنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے ارشاد فرمائیں۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں جائز، آپ تشریف فرما ہو جائیں۔ مولا علی بیٹھ گئے، تشریف رکھیں۔ پھر اس نے پکارا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ افسوس کی آواز دے دے کے میرا گلا بیٹھ گیا، مسلمانوں میں سے کوئی مرد رہ نہیں گیا۔ پھر تڑپ کے وہ کھڑا ہوا، کون؟ کہ جس کے قدم ہمیشہ مصیبتوں میں آگے بڑھا کرتے تھے، کبھی پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ آنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کے مقابلے میں جاؤں۔ نہیں، پیغمبر نے فرمایا نہیں، یا علی تشریف فرما ہوں۔ تیسری دفعہ پھر اس نے پکارا ہے، اور روایت کے لفظ یہ ہے کہ اس نے نیزہ مارا پیغمبر کے خیمے میں، اور جب نیزہ لگا ہے نا پیغمبر کے خیمے میں تو دیکھ کے ارشاد فرمایا یاد رکھو من لحاظ القلب، ہے کوئی جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ روایت کہتی ہے پھر کوئی کھڑا نہیں ہوا، اور میں کہا کرتا ہوں کہ پھر وہی کھڑا ہوا جس کا کام ہی ساری زندگی کتوں کی زبانوں کو بند کرنا تھا۔
جس کا کام ہی ساری زندگی مصطفیٰ کے بھونکنے والوں کی زبانوں کو بند کرنا. انا یا رسول اللہ. ارشاد فرمائے کہ علی ابن ابی طالب حاضر ہے. پیغمبر نے دیکھا دنیا کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا یا علی. بار بار کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے جانے دیں. جانتا ہے کہ عمر بن عبد ود ہے, اور لوگوں نے تو قصیدے بھی پڑھے کہ 1000 جوان سے لڑنے والا. کہا یا علی بار بار کہتا ہے, ابھی تو آپ نوخیز ہیں, 20-21 سال کے جوان ہیں, 20-22 سال کے, بار بار کہتا ہے کہ مجھے جانے دے. جانتا ہے کہ وہ عمر بن عبد ود ہے. دیکھ کے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ وہ عمر بن عبد ود ہے, مگر اس سے بڑھ کے میں یہ جانتا ہوں کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. یا رسول اللہ مجھے جانے دیجئے. اور پھر جب مولا علی چلے تو اس حال میں پیغمبر نے بھیجا ہے کہ سر پہ امامہ پیغمبر, دوش پہ ردائے پیغمبر, پاؤں میں نالین پیغمبر پہنا کے پیغمبر خدا نے مولا علی کو رخصت کیا. اور شیخ صدوق نے امالی میں جو روایت نقل کی ہے اس کو میں اپنے الفاظ میں نقل کروں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب مولا علی لڑنے کے لیے جا رہے تھے, دنیا نے دیکھا کہ علی جا رہا ہے, مگر پیغمبر نے فرمایا نہیں دنیا والوں یاد رکھو, علی اکیلا لڑنے کے لیے نہیں جا رہا, علی اس حال میں جا رہا ہے کہ علی کے دائیں طرف جبرائیل ہے. تمہیں نظر نہیں آ رہا مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ علی اس حال میں جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ علی کے دائیں طرف جبرائیل ہے, علی کے بائیں طرف میکائیل ہے, سر کے آگے آگے ملک الموت پرواز کر رہا ہے, اوپر سے رحمت خدا ہے, پیچھے سے پیغمبر کی دعا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ صلی اللہ. ان چیزوں کے حصار میں علی ابن ابی طالب جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور جا کے مولا علی نے ایک وار میں اسے قتل کیا ہے, ایک وار. اچھا یہاں پہ توجہ فرمائیں آپ کہ بعض علماء نے, اہل سنت کے علماء نے بھی اور ہمارے علماء نے بھی یہ لکھا ہے کہ نہیں ایک وار نہیں تھا, وہ لکھتے ہیں کہ 360 وار تھے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ وار کرتا تھا تو مولا علی رد کرتے تھے, اور مولا علی وار کرتے تھے تو وہ رد کرتے تھے. کوئی شک نہیں کہ اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا, اور بعض ہمارے علماء نے جنہوں نے غور نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ 360 وار تھے. لیکن نہیں میرے بھائیوں, میرا وجدان کہتا ہے کہ روایت وہی صحیح ہے جو ابن ابی الحدید معتزلی نے نقل کی ہے. میرا وجدان کہتا ہے اور میرا اعتقاد اس بات پہ ہے جو ابن ابی الحدید معتزلی نے بیان کی, اور اس نے کہا کہ دنیا والوں یاد رکھو کہ علی کوئی کائنات کا معمولی شجاع نہیں ہے. دنیا والوں یاد رکھو, ایک وار میں قتل کیا. یاد رکھو کہ علی کائنات کا کوئی معمولی شجاع نہیں, وہ شجاع کہ جس نے ساری زندگی میں کسی پہلوان کے سامنے آ کر ایک وار کرنے کے بعد دوسرے کی ضرورت ہی نہ سمجھی ہو, اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا. جس نے ساری زندگی میں کسی بھی کے سامنے ایک وار کرنے کے بعد جو دوسرے وار کی ضرورت ہی نہ محسوس کرے, اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. ایک وار میں قتل کیا, اور قتل کرنے کے بعد اس کے سر کو لے کر مولا علی آئے ہیں, اور میر انیس نے قلم کو اٹھایا. وہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں فتح کر کے پھرے شاہ بحر و بر, اتنے میں فتح کر کے پھرے شاہ بحر و بر, ڈالا قدم پہ اسپے نبی کے عدو کا سر, حیدر کو پیار کرنے لگے سید البشر. فرمائی یہ حدیث زبان سے پکار کر, جس سے خدا ہے خوش, علی کی وہ حرب ہے, افضل عبادتوں سے یہ حیدر کی ضرب ہے. اللہ اکبر. اور اب وہاں پر دنیا نے دیکھا کہ وہ علی ابن ابی طالب جو ساری زندگی اپنے سر کو جھکا کر چلتے ہیں, آج علی سینے کو تان کے چل رہا ہے, آج علی ناز کے ساتھ چل رہا ہے. اور ہمارے شاعر اور ذاکر نظر قطبی ٹوانا صاحب, انہوں نے قلم کو اٹھایا اور بڑی اچھی انہوں نے ربائی اور منظر کشی کی ہے, اور بالکل جیسے روایت کے الفاظ ہیں اسی کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے اشعار میں ڈالا کہ مولا علی اس کے سر کو لے کر ناز کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں.
وہ کہتے ہیں انج ناز دے نال میدان دے وچ پہ اٹھدن قدم علی دے. تشبیہ دی ہے انج ناز دے نال میدان دے وچ پہ اٹھدن قدم علی دے جویں شیر فوار چ کھا کھا کے ول چل دے وچ مستی دے. اسلام دی لج اج رکھ لئیے سونا رہندی شیر جلی دے کرار دے وار دے عرشی فرشی پہ پڑدن نظر کسی دے. یہ ایک بار ایسا ہے کہ جس کی تعریف اللہ کی مخلوق زمین پہ بھی کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور فضا میں فرشتے بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میرے بھائیو یاد رکھیں کہ پہلی نشانی کہ اللہ کی مخلوق استثنائی صورت یہ ہے کہ میدان جنگ ہو تو پھر ناز کر سکتے ہیں. اور دنیا نے کہا بھی ہے. اور جب مولا علی نے اس کو قتل کرنے کے بعد علی ابن ابی طالب ناز کے ساتھ چلے ہیں نا, تو ایک بندہ دوڑا پیغمبر کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ علی نے کام تو بہت بڑا کیا ہے, یہ تو کبھی کسی سے ہارا ہی نہیں, یہ تو کبھی کسی سے گرا ہی نہیں کہ جسے علی ابن ابی طالب نے گرا لیا ہے. یا رسول اللہ کام تو علی نے بڑا کیا ہے, مگر علی جو چال چل رہا ہے یہ چال کوئی چلنے والی تو نہیں ہے. علی کو دیکھیں کہ علی کی چال میں غرور ہے, علی ناز کے ساتھ چل رہے ہیں. یا رسول اللہ کام بڑا ہے مگر علی کی چال ٹھیک نہیں. پیغمبر نے دیکھا اور دیکھ کر پیغمبر کی منہ سے کائنات کی قیمت کے صدف نکلے. فرمایا خاموش ہو جاؤ, علی پہ اعتراض نہ کرو, جو چال علی آج چل رہا ہے میدان میں رب کو پسند یہی چال آیا کرتے ہیں. میدان میں رب کو پسند یہی چال آیا. تو پہلی نشانی میرے بھائیو یاد رکھیں رحمان کے بندوں کی یہ ہے, میدان جنگ ہو تو ناز کر سکتے ہیں مگر بازاروں میں ناز نہیں کر سکتے. انسانوں کے معاشرے میں جب رہنا ہے تو پھر انسانوں کی طرح رہنا ہے. پہلی نشانی رحمان کے بندوں کی یہ ہے کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اور دوسری نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان سے جھگڑا نہیں کرتے بلکہ سلام کہہ کے گزر جایا کرتے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا قرآن میں یہ آیت ہے کہ جاہلوں کو سلام کہہ کے گزر جاؤ, تو مولا اگر کوئی بندہ جاہل ہے تو پھر اس کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی, اسے دین نہیں بتانا. معصوم فرماتے ہیں نہیں, یاد رکھو جاہل کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے جاہل بسیط, ایک ہے جاہل مرکب. ایک ہے چھوٹا جاہل اور ایک ہے بڑا جاہل. میں سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں ایک جاہل ہوتا ہے اور ایک ابو جہل. جاہل کی دو قسمیں ہیں. ایک چھوٹا جاہل ہے, وہ جو مسئلے کو نہیں جانتا, اس طور سے جاہل ہے کہ مسئلہ نہیں جانتا مگر یہ جانتا ہے کہ میں مسئلہ نہیں جانتا. یہ جانتا ہے, مسئلہ نہیں جانتا مگر یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا. معصوم فرماتے ہیں اس سے گفتگو کرو, اسے بتاؤ یہ دین کی طرف راغب ہوگا. مگر ایک اتنا بڑا جاہل ہے کہ جو مسئلے سے بھی جاہل ہے اور اس بات سے بھی جاہل ہے کہ میں مسئلے سے جاہل ہوں. جی وہ کہتا ہے کہ میں بہتر سمجھتا ہوں, نہ میں نے قرآن کو پڑھا نہ میں نے حدیث کو پڑھا, میں نے دین کو پڑھا کچھ نہیں, مگر علماء کو چاہیے کہ مسائل آ کے مجھ سے. جاہل مرکب. معصوم فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے سلام کہہ کے گزر جاتا. اور معصوم کی سیرت اور طریقہ بھی یہ ہے, بنجر زمین میں اپنے بیج کو ضائع نہ کر کہ جس کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے. تو صبح بھی قرآن جا کے سناتا ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. شام کو معصوم کا فرمان سناتا ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں. اپنے وقت کو ضائع نہ کر, بنجر زمین میں اپنے بیج کو ضائع نہ کر, ادھر رابطہ کر کہ جسے دین بتائے تو وہ دین کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتا ہوا نہ بنا. چھوٹے جاہل کی طرف آپ, ابو جاہل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. اور معصوم کا طریقہ اور وتیرہ بھی یہی ہے. میں نے اسی آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ دیکھا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب السلام, میں آپ کے سامنے چونکہ واقعہ بڑا اچھا ہے
میں آپ کے سامنے نقل کر دوں آپ کی توجہ کو دیکھتے ہوئے. اچھی بات ہے کہ آرام آرام سے میں بھی گفتگو کروں اور آپ جس طرح سے اچھے انداز سے آرام آرام سے سن رہے ہیں مجھے اس کے سننے میں بڑا مزہ آ رہا ہے. ابراہیم بن مہدی عباسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اسی آیت کے ذیل میں تفسیر نمونہ کو دیکھ لیں. ابراہیم بن مہدی دشمن اہل بیت ہے. مامون کے دربار میں ہوتا تھا, یہ بھی عباسی خاندان سے ہے. مامون کے دربار میں بیٹھ کے کہنے لگا کہ میں نے رات کو خواب میں علی ابن ابی طالب سے ملاقات کی ہے. میری اور علی کی ملاقات ہوئی اور میں نے علی سے مناظرہ کیا ہے خلافت پر اور علی میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے. یعنی اس کے بغض کو دیکھیں کہ کتنا بڑا دشمن اہل بیت ہے کہ میں نے علی سے مناظرہ کیا اور علی میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے. اب مامون ہے اگرچہ کہ دشمن اہل بیت لیکن وہ جانتا ہے کہ علی کی شان کیا ہے اور اس کی اوقات کیا ہے. پھر دوبارہ کہنے لگا کہ میں نے علی کے ساتھ گفتگو کی, مناظرہ کیا اور علی میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے. جب 2-3 دفعہ کہا نا تو مامون نے کہا کہ پھر پوری بات بتا کے کیا ہوا. کہنے لگا کہ ایک پل ہے, میں بھی وہاں پہ موجود, علی ابن ابی طالب صلوات پڑھیں مل کے سارے حضرات. علی بھی وہاں پر موجود ہیں. تو میں نے علی سے کہا کہ یا علی آپ پیغمبر کے خلیفہ بلا فضل ہونے کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں؟ خلافت کے لیے جو کمالات ہونے چاہیے آپ کی ذات سے زیادہ وہ میری ذات میں موجود ہے. تو آپ سے تو بہتر یہ ہے کہ میں پیغمبر کا خلیفہ بلا فضل بن جاؤں. تو مامون نے کہا آگے کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جب میں نے یہ کہا تو علی نے کوئی جواب نہیں دیا, جواب تو کوئی آیا نہیں. بس علی نے مجھے 2 دفعہ کہا ہے سلام سلامہ. علی نے مجھے 2 دفعہ سلام کیا ہے اور علی چلے گئے ہیں. جب مامون نے سنا تو مامون مسکرایا. اس نے کہا یاد رکھ علی نے تجھے کائنات کا سب سے بڑا جواب دیا ہے مگر تو اتنا بڑا جاہل ہے کہ علی کے جواب کو بھی نہیں سمجھ سکتا ہے. کہنے لگا کیا ہوا؟ کوئی جواب نہیں دیا. میں نے بات کی تو جواب تو آیا کوئی نہیں. کہا نہیں, اگر تجھے سمجھ نہیں نہ آئی تو پھر سورہ فرقان کی طرف رجوع کر, وہاں پر اللہ نے اپنے بندوں کی نشانیاں بیان کی ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ میرے سچے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان سے باس مباحثہ نہیں کرتے بلکہ سلام کہہ کے گزر جایا کرتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. وہ سلام کہہ کے گزر جایا کرتے ہیں. علی نے تجھے اتنا بڑا جاہل سمجھا ہے کہ تجھے اپنے سلام کے قابل بھی نہیں سمجھا. تو دوسری نشانی میرے بھائیوں رحمان کے بندوں کی یہ ہے کہ جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ جھگڑا نہیں کرتے بلکہ سلام کہہ کے گزر جایا کرتے ہیں. بعض بندے ہمارے مومنین بعض جذباتی ہوتے ہیں نا جی, وہ فلانے بندے نے سیستانی صاحب نے ایک گال کڈی نا تو میں پھر انہوں ماں دیاں 2 کڈیاں. اگر اس نے بندگی چھوڑ دی ہے تو تجھے بندگی سے خارج ہونے کی اللہ اجازت نہیں دیتا. سلام کرو گزر جاؤ. اس کے بعد تیسری نشانی رحمان کے بندوں کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کہ رحمان کے بندوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب رات تاریک ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بستر پہ سوتے نہیں رہتے بلکہ کبھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی قیام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اپنے بستر پہ نہیں ملتے, خدا کی بارگاہ میں اپنے مصلی پہ چلا جایا کرتے ہیں. راوی بیان کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آدھی رات کا وقت ہے, سردیوں کی تاریک رات, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آدھی رات کا وقت ہے, اور سردیوں میں آدھی رات کو کون جاگتا ہے؟ سردیوں کی تاریک رات, آدھی رات کا وقت ہے. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کوئی کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہوا سارا مکہ سو رہا ہے, کوئی اکیلا ہے کعبہ کے پردوں سے لپٹ کے کہہ رہا ہے الہی نامت العیون, ہولے ہولے پکار رہا ہے الہی نامت العیون, میرے اللہ لوگوں کی آنکھیں نیند سے بھر کر سو چکی ہیں. وغارت النجوم, اب تو رات کا وہ پہر آ گیا کہ ستارے غائب ہو چکے ہیں. وغلقت الملوک ابوابہا, دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا ہے. واقامت علیہ حراسہا,
اور انہوں نے اپنے دروازوں پر دربان کھڑے کر لیے ہیں کہ اب کوئی مانگنے والا مانگ نہیں سکتا، اب کوئی عرض پیش کرنے والا عرض پیش نہیں کر سکتا، اور دربان کہہ رہے ہیں چلے جاؤ کہ شہنشاہوں کے سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ بابوں کا مفتوح للسائلین، بھری کائنات میں ایک تو شہنشاہ ہے جس کا دروازہ ابھی بھی مانگنے والوں کے لیے کھلا ہوا، جو تقاضا کر رہا ہے کوئی میری بارگاہ میں آ کے مجھے سامنے سجدہ ریز ہونے والا ہے، کوئی جو میری بارگاہ کے سامنے آ کے مجھ سے کوئی مانگنے والا ہو۔ میرے خدایا، دنیا کے شہنشاہوں کے دروازوں پہ جا کے مانگنے والے مایوس ہو کے چلے گئے کیونکہ ان کے شہنشاہ سو گئے ہیں، لیکن تو وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تیرے دربار کا سائل تیرے دروازے پہ آ گیا۔ وہ کہتا ہے اتنی پردرد آواز تھی، اتنی پرکیف آواز تھی کہ میرے اٹھتے قدم رک گئے، پر میں نے آگے بڑھ کے کہا او عبد خدا کون ہے جو تاریک رات میں اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، ہولے سے آواز دیتا ہے علی بن حسین، میں زین العابدین اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوں۔ عمل کی طرف آئیں میرے بھائی، عمل کی طرف، دھوکے میں نہ آئیں کہ فقط ان ہستیوں کو مان لیا تو جنت ہمارے لیے کافی ہوگی۔ نہ میرے بھائی، نہ نہ، اگر تو سمجھتا ہے کہ فقط عقیدے سے نجات ہے تو نہ تو نے قرآن کو پڑھا ہے نہ معصوم کے فرمان کو پڑھا ہے، اور اگر تو معصوم کے فرمان کو اور قرآن کی آیات کو پڑھتا تو پھر تیرے سامنے وہ نچوڑ آتا کہ تجھے پتہ چل جاتا کہ جو اللہ کو نہ مانے وہ جہنمی بن جاتا ہے، جو اللہ کو مانے اور مصطفیٰ کو نہ مانے وہ بھی جہنمی بن جاتا ہے، جو مصطفیٰ کو مانے اور مرتضیٰ کو نہ مانے وہ بھی جہنمی بن جاتا ہے، اور جو علی کو مانے مگر علی کی بات کو نہ مانے وہ بھی جہنمی بن جایا کرتا۔ عمل سے دوری کی اجازت نہ اللہ کا قرآن دیتا ہے اور نہ یہ معصوم ہستیاں دیتی ہیں۔ عمل کی طرف آ، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب ارشاد القلوب نے اس روایت کو نقل کیا، وہ کہتے ہیں پیغمبر مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام کا مجمع ہے، کوئی عربی بدو دور سے سفر کرتا ہوا آیا پیغمبر کی بارگاہ میں، اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور چونکہ سفر کر کے آیا تو اپنے چہرے کو اس نے کپڑے کے ساتھ چھپا رکھا ہے، تات الحنک کے ساتھ وہ اپنے منہ کو چھپا رکھا ہے۔ پیغمبر کی بارگاہ میں آیا، اونٹ پہ سوار تھا، اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، کپڑے کو ہٹایا، کہنے لگا یا رسول اللہ بڑی دور سے سفر کرتا ہوا آیا ہوں، مدینے کے پاس میرا کوئی کام تھا، اب جب اتنا قریب آیا ہوں تو مجھے جلدی بڑی تھی واپس جانے کی، لیکن دل سے آواز آئی کہ اتنا قریب مدینے کے آ کے اگر اللہ کی رحمت کی زیارت نہ کرے تو بدبختی ہو سکتی ہے، سعادت مندی نہیں ہو سکتی۔ وقت نہیں تھا یا رسول اللہ، مگر دل نے برداشت نہیں کیا کہ جا کے ایک دفعہ اللہ کی رحمت کی زیارت کر۔ یا رسول اللہ آپ کی زیارت کر لی ہے، میرے پاس وقت نہیں کہ میں رکوں، یا رسول اللہ آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ کوئی ایک آدھ جملہ ارشاد فرمائیں، آدھا گھنٹہ تقریر سننے کا وقت نہیں کہ آپ کے پاس مہینہ 2 مہینہ بیٹھوں، یا رسول اللہ وقت میرے پاس ایک آدھ منٹ ہے، گزارش ہے کہ کوئی ایک آدھ جملہ ارشاد فرمائیں اور میں اس پہ عمل کروں۔ جملہ اتنا قیمتی ہونا چاہیے کہ میں اس پہ عمل کروں، میری نجات کے لیے کافی ہے۔ دریا کو کوزے میں بند کریں، زیادہ وقت نہیں ہے، ایک آدھ جملہ ارشاد فرمائے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں عمل کروں گا، میری نجات کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ روایت کہتی ہے پیغمبر نے اپنے سر کو جھکایا، ایک لمحے کا توقف کیا، اللہ کا نمائندہ جبریل آیا اور کہا کہ خدا کہتا ہے پڑھ آیات کو، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جو کوئی ذرہ بھر نیکی کرے گا اس کا بھی انجام دیکھے گا، اور جو کوئی ذرہ بھر برائی کرے گا اس کا انجام بھی ان قریب دیکھے گا۔ پیغمبر نے آیات کی تلاوت کی، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ بھی عرب تھا، عربی کو سمجھتا تھا، اب ان آیات کو سنا، روایت کہتی ہے ایک دفعہ اس نے بھی تلاوت کی ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اس کے بعد ایک لمحے کا غور و فکر کیا، پھر مسکرایا اور کہنے لگا یا رسول اللہ بالکل سمجھ آ گئی۔ روایت کہتی ہے کہ اپنے کپڑے کو اپنے چہرے کے گرد لپیٹ رہا تھا،
پیغمبر نے ایک دفعہ اس کے چہرے کو دیکھا, چہرے کو دیکھ کے پیغمبر نے دل کی کیفیت کو پہچانا, اور جب یہ جا رہا تھا پیغمبر نے دیکھ کے ارشاد فرمایا, دنیا والوں یاد رکھو, جب یہ میری بارگاہ میں آیا تھا تو ایک سادہ سا بدو تھا, اب واپس جا رہا ہے, ان آیتوں کا صدقہ ہے فقیہ بن کے واپس جا رہا ہے. اللہ محمد, ان آیات کا صدقہ ہے کہ فقیہ بن کے واپس جائے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا, اور اگر بندہ اس میں غور و فکر کر لے تو پھر کوئی بندہ بھی میرے بھائیوں عمل سے دور ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن ایک چیز کی طرف توجہ فرمائیے گا, ابھی محرم گزرا ہے, سمجھ نہیں آتی کہ بانیوں کا بانیوں سے کیا جھگڑا ہے, عزادار کا عزادار سے کیا جھگڑا ہے, مسجد کا امام بارگاہ سے کیا جھگڑا ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. عمل کو جب کرنا ہے تو دو چیزوں کی طرف توجہ رکھیں. ہر عمل سے پہلے بعد میں بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو جب تک اختیار نہیں کرو گے عمل بچتا نہیں ہے, اور عمل سے پہلے کچھ مقدمات ہیں. اگر کسی سے کہا جائے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا نماز پڑھو, تو کیا اس میں وضو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ مقدمات ہیں نا اس کے. نماز پڑھو, ایک بندہ آیا اس نے نماز پڑھی اور بعد میں پتا چلا کہ جس نے نماز پڑھائی ہے نہ وضو کیا. لیکن میرے بھائیو یاد رکھیں کہ جب کہا جائے نماز پڑھو تو پھر وضو شامل ہے, بدن کی طہارت شامل ہے, کپڑوں کا پاک ہونا شامل ہے, جگہ کا پاک ہونا غصبی نہ ہو شامل ہے, مقدمات بھی کچھ ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو یاد رکھو کوئی بھی عمل ہے تو اس سے پہلے کچھ مقدمات ہیں. عمل کی قبولیت کے لیے پہلا مقدمہ یہ ضروری ہے کہ جب بھی عمل کر خلوص نیت سے کر, اللہ کو دکھانے کے لیے, اللہ کے لیے کر, دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کر. امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ الاخلاص ثمرۃ الدین, الاخلاص غایت الدین, الاخلاص عبادت المقربین, کہ اخلاص جو ہے مقربین کی عبادت ہوا کرتی ہے. اور میرے بھائی یاد رکھیں کہ اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ اس عمل کو کبھی قبول نہیں کرتا. بعض چیزیں ضروری ہوتی ہیں, جب تک وہ نہ ہو کوئی بھی قبول نہیں کرتا. ایک مثال میں نے کہیں پہ بیان کی تھی, یہ 2-4 سال پرانا میرا واقعہ ہے کہ میں ایک دکان پہ گیا, گھر سے کہا گیا کہ آپ ایک مرغی گوشت لا دیں. تو وہ دکاندار نہیں تھا, اس کا بیٹا تھا. میں نے کہا بیٹا ایک مرغی جو ہے وہ حلال کر دیں اور مجھے آپ وہ مرغی دے دیں گوشت کی. اب اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے, قبلہ رخ کر کے ذبح کرنا چاہیے, اور تکبیر بھی کہنی چاہیے, صحیح تکبیر ہونی چاہیے. وہ بچہ تھا, اس نے باتیں شاتیں کرتے نہ قبلے کا خیال کیا, اس کا رخ جو ہے وہ کسی اور طرف کر دیا, اور اس کے بعد جناب اس نے باتیں کرتے ہوئے وہ چھری پھیری اور اس کو ایک ڈرام میں پھینک دیا. ڈرام میں ایک ہوتا ہے وہ مکھیوں والا, اس میں وہ پھینک دیتے ہیں, وہ تڑپتی ہے. تو جب اس نے تکبیر نہیں کی, باتیں کرتے ہوئے چھری پھیر دی, تو میں نے کہا بیٹا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا یار تو نے تکبیر پڑھی کوئی نہیں اور چھری اس کو پھیر دی ہے. پاکستان وہ ملک ہے کہ جس میں ہر بندے کے پاس تعویل ہے, کام نہ کرنے کی تعویل ہر بندے کے پاس موجود ہے. وہ میں نے کہا یہ تو نے کیا کہا کہ تو نے تکبیر ہی نہیں پڑھی؟ تو مجھے آگے سے وہ کہتا جی پاجی تسی بھی تو فارغ ہی کھلوتے تھے نا, اگر میں نے نہیں پڑھی تو تسی پڑھ لیندے. تو میں نے کیا لینی تھی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے, موٹر سائیکل پہ میں آگے چلا گیا کہ آگے سے پتہ نہیں اب اس نے وہ کس کو دے دی ہے. تو میرے بھائیو یاد رکھیں, میں چھوٹا سا طالب علم ہوں, یاد رکھیں کہ مردہ مرغی ہو نا, مردہ مرغی, تو میرے جیسا چھوٹا سا طالب علم بھی مردہ مرغی کو قبول نہیں کرتا. اللہ بغیر اخلاص کے مردہ عملوں کو قبول نہیں کرتا. مردہ اعمال کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے, ان میں جب تک اخلاص کی روح نہیں ہوگی اس وقت تک خدا نہیں کرتا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ بندے کو وہ کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ فقط نیت ٹھیک نہیں, پھر عمل بھی ہونا چاہیے. جس کی نیت اچھی کر لی ہے تو اس کے بعد عمل بھی ہونا چاہیے. عمل سے بچنے کے لیے نا ہم پاکستانیوں نے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اپنی نجات کے لیے جو محمد و آل محمد نے ارشاد فرمایا ہے, جو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا, ادھر توجہ نہیں کرتے. مجھے کچھ سال پہلے سعادت ملی عمرہ کرنے کی,
تو وہاں پہ میں نے ایک عمل دیکھا جو پاکستان کے جو اہل سنت برادران ہیں وہ کرتے تھے. شیعہ کیا کرتے ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. وہاں پہ جب عمرے کے لیے جب گیا تو میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا. اہل سنت اور ممالک میں بھی ہے نا, پاکستانی اور اہل سنت شیعہ یہ عمل نہیں کرتا. شیعہ کیا کرتا ہے میں بعد میں بتاؤں گا. وہ کیا وہاں پہ انہوں نے آب زمزم رکھا ہوا ہے. اس وقت وہ نارنجی رنگ کے کولر ہوتے تھے. آج کل اگر کوئی گیا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ ان کا رنگ کیا ہے. تو کیا ہوتا تھا کہ پاکستانی جب جاتا تھا نا, وہ جا کے عمرہ کرتا تھا, تو اگلے دن وہ کیا کرتے تھے, اکثر پاکستانی جو اہل سنت ہے ان کی بغل میں ایک سفید کپڑا ہوتا ہے. اچھا یہ کیا ہے جی بھائی, یہ جناب ہم پاکستان سے اپنا کفن لے کر آئے. اچھا اس کفن کو رکھنے کے بعد وہ جو پینے کے لیے آب زمزم ہے نا, اس میں سے وہ پانی لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کفن پہ چھڑکاؤ بھی کرتے ہیں, ذرا چھڑتے سے نظر بچا کے, کیونکہ ان کو پتا چل جائے تو پھر وہ معاملہ ذرا سخت ہو جاتا ہے. تو وہ اس کے اوپر وہ چھڑکاؤ پاکستانی, نہ مصر کا سنی کرتا ہے, نہ سعودیہ کا سنی کرتا ہے, نہ کسی اور ملک کا, پاکستانی کرتا ہے کہ آب زمزم کا چھڑکاؤ جو ہے وہ کفن پہ کرتا ہے. اچھا ہمارے شیعہ نہیں کرتے, کیوں؟ ان کے لیے نجات کے لیے ان کے پاس آب زمزم والا کفن ہے اور ہمارے پاس نجات کے لیے کربلا کا کفن. کربلا میں جاؤ, وہاں سے کفن لے آؤ, پہن لو. اہل سنت سمجھتا ہے کہ اگر ہمارے پاس آب زمزم والا کفن ہوگا, اور شیعہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس کربلا کا کفن ہوگا, تو اللہ کے فرشتے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ کیا کر لیں گے ہمارا؟ نہیں, وہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں. معصومین کے فرامین کو اگر آپ پڑھیں تو قسم با خدا معصومین کی روایات کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں. یاد رکھیے کہ نجات کے لیے کربلا کے کفن کی ضرورت نہیں, کربلا والوں کے کردار کی ضرورت ہوا کرتی ہے. جو کربلا والوں کا کردار ہے نا, اس کردار کی جو ہے وہ ضرورت ہوا کرتی ہے. اور اگر وہ کردار ہم نے اپنا لیا تو پھر کفن چاہے کربلا کا ہو. اور یاد رکھیں کہ یہ کربلا کا کفن یا سعودیہ میں وہ جو آب زمزم والا کفن ہے, یہ بندے کے لیے بہتر ہے, مگر اس وقت جب اس کا کردار اہل بیت کے کردار سے میل کھاتا ہوگا. پھر اگر وقت کلو من علیہ فان ہو جائے, پھر اگر وقت کلو من علیہ فان ہو جائے, قیامت میں تیرے اٹھنے کا پھر سامان ہو جائے. عمل اتنا تو کر بھائی, عمل اتنا تو کر بھائی, تیری بخشش کرانے میں سفارش کرنے والوں کو تیری پہچان ہو جائے, انہیں پتا تو چلے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے. تو میرے بھائیو یاد رکھیں کہ زہد کی طرف, تقوی کی طرف اور اعمال کی طرف جو ہے وہ آنا ضروری ہے. اور زہد وہ نعمت ہے کہ یاد رکھیں قسم با خدا کہ زہد وہ نعمت ہے کہ زہد کے بغیر کبھی کوئی بندہ نبی نہیں بن سکا, زہد کے بغیر کبھی کوئی بندہ امام نہیں بن سکا, اور یاد رکھیں زہد کے بغیر کبھی کوئی بندہ اہل بیت کا سچا شیعہ نہیں. دائرہ الگ الگ ہے, ہمارا زہد وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو معصومین کا ہے, تقابل ہی نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال کوئی نبی نہیں ملتا جو زہد سے دور ہو جائے, اور کوئی امام نہیں ہے کہ جو زاہد نہ ہو, اور کوئی اہل بیت کا چاہنے والا شیعہ نہیں ہے کہ جو زہد کی منزل پہ فائز نہ ہو. نہیں میرے بھائی, معصومین کے فرامین کی طرف رجوع کر. اور میں آخری روایت پڑھوں اور دو جملے مسائل پہ پڑھوں. چند چیزیں عمل کو بچانا ہے تو پھر اخلاص نیت کا ہونا ضروری ہے. حضرت لقمان نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو, اپنے بیٹے کو وصیت کی, کہا تھا کہ اے میرا بیٹا یاد رکھ کہ میں وہ بندہ ہوں کہ جنہوں نے 4000 انبیاء کی خدمت کی. حضرت لقمان نے کہا تھا کہ میں وہ بندہ ہوں جس نے 4000 انبیاء کی خدمت کی ہے. بعض مومن حیران ہو کے بات کر رہے ہیں کہ کتنی عمر تھی حضرت کی. تو یاد رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا 1,24,000 پیغمبر, تو تب بھی بندے بعض دفعہ پریشان ہوتے ہیں کہ جو دنیا کب سے قائم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک نبی آیا 60 سال 70 سال زندگی گزاری, پھر دوسرا آیا, پھر تیسرا آیا, تو کب سے. نہیں میرے بھائیو, ایسا نہیں. اکثر ہوتا تھا کہ ایک گاؤں میں ایک نبی بیٹھا ہوا ہے, ساتھ والے گاؤں میں دوسرا نبی بیٹھا ہوا ہے, اگلے گاؤں میں تیسرا نبی بیٹھا ہوا ہے, تو ایک ہی وقت میں سینکڑوں نبی بھی ہوا کرتے. حضرت لقمان اکثر روایات کے مطابق خود نبی نہیں
مگر اتنا سیانا بندہ کہ انہوں نے کہا استفادہ کیا کرنا ہے؟ 4000 نبی، ہر نبی کے پاس، کسی کے پاس 5 دن، کسی کے پاس 10 دن، کسی کے پاس 20 دن وہ رہے اور ان کی خصوصیات کو دیکھا۔ فرماتے ہیں یاد رکھ میرا بیٹا 4000 انبیاء کی میں نے خدمت کی ہے اور ان سے میں نے 4 باتوں کو اخذ کیا۔ 4000 انبیاء کی خدمت کی اور 4 باتوں کو میں نے اخذ کیا ہے، اور اگر وہ جو میں نے اخذ کیا ہے یعنی وہ نچوڑ ہے 4000 انبیاء کی تعلیمات کا، اگر کوئی بندہ ان کو اپنا لے، ان پہ عمل کر لے، تو سمجھو کہ وہ 4000 انبیاء کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا۔ بیٹے نے کہا کہ بابا بیان کریں کہ 4000 انبیاء سے جو 4 جملے آپ نے اخذ کیے، دیکھ کے ارشاد فرمایا بیٹا میں نے یہی اخذ کیا ہے کہ انبیاء کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر تو اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اپنے دل کی حفاظت کر، خلوص کے ساتھ، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ نماز ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ادھر نماز بھی مکمل ہو جائے اور لشکر کا حساب بھی مکمل ہو جائے۔ اللہ کی طرف توجہ کر، نماز پہ مصلی پہ کھڑا ہو تو پھر ایسے عبادت کر کہ تیرے پیر سے تیر کو کھینچ لیا جائے مگر تقوی میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلا جملہ کہ جب اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے دل کی حفاظت کر۔ پہلا جملہ کہ مصلی پہ کھڑا ہو تو اپنے دل کی حفاظت کر۔ بیٹا دسترخوان پہ بیٹھے تو اپنے منہ کی حفاظت کر، مصلی پہ جائے تو دل کی حفاظت کر۔ میرا بیٹا دسترخوان پہ بیٹھے تو اپنے منہ کی حفاظت کر، کسی کے گھر میں مہمان بنے تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، کسی کی ناموس کی طرف آنکھ نہ اٹھے۔ مصلی پہ جا تو دل کی حفاظت کر، دسترخوان پہ بیٹھ تو منہ کی حفاظت کر، کسی کے گھر میں مہمان بن جا تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، اور جب محفل میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ تو پھر اپنی زبان کی۔ جب ان 4 چیزوں کو اپنا لے گا تو گویا تو نے 4000 انبیاء کی تعلیمات پہ عمل کر لیا۔ میرے بھائیو دین کو معمولی نہ سمجھیں، موسم بھی گرم ہے، میں زیادہ آپ کو تکلیف نہ دوں، دین کو معمولی نہ سمجھیں۔ جو آ کے آپ کو ممبر پہ دین کی چھٹی دے کے چلا جائے وہ جانے، اس کا خدا جانے، مگر آپ کو اگر اپنی آخرت سے محبت ہے تو کسی خطیب کے جملے کی طرف توجہ نہ کریں، محمد و آل محمد کے فرامین کی طرف توجہ کریں۔ اور اس دین پہ جتنی قربانی محمد و آل محمد نے دی ہے کائنات میں کسی نے نہیں دی ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو وہ مرحلہ بڑا سخت تھا جب پیغمبر کے سامنے ہم شکل پیغمبر آ کے کہہ رہا تھا بابا حلی من رخصا، بابا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ آپ کا اکبر بھی جا کے اللہ کے دین پہ قربان ہو جائے؟ گویا کہ کہہ رہے تھے بابا مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کے دین پہ قربان ہو جاؤں، لوگوں کی تلواریں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب اکبر نے اجازت مانگی ہے نا، اور جب دوسرے جوان اجازت مانگتے تھے تو مولا کچھ نہ کچھ پسو پیش کیا کرتے تھے، کچھ دیر رکتے تھے، لیکن جب اکبر نے اجازت مانگی ہے نا تو مولا نے بالکل دیر نہیں کی ہے، بالکل دیر نہیں کی۔ جیسے ہی اجازت مانگی ایک نگاہ ڈالی اور کہا جا اکبر اللہ کے حوالے، جا اکبر اللہ کے حوالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین جانتا تھا کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرو تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، پھر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور عزادارو حسین کو سب سے زیادہ جس جوان سے محبت تھی اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ روایت کہتی ہے اجازت مانگی تو دیر نہیں کی، لیکن اللہ کا حکم مان کے اجازت تو دے دی، لیکن روایت کا رنگ عجیب ہے۔ روایت کہتی ہے ادھر سے اکبر چلا ہے، بے بس ہو کے بوڑھا باپ بھی پیچھے چل پڑا ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور اپنی ریش اقدس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دعا مانگ رہے تھے، اے میرے خدایا گواہ رہنا
اب وہ جوان بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، صورت میں، کردار میں، رفتار میں، کائنات میں تیرے نبی کی سب سے بڑی شبیہ تھا۔ اور جب کبھی حسین کا اپنے نانا کی زیارت کرنے کا دل چاہتا تھا تو میں اسی جوان کی زیارت کرتا تھا۔ بس عزادارو چلا گیا ہے حسین کا علی اکبر۔ روایت کہتی ہے کہ پہلے حملے میں 120 ناریوں کو فنار کیا، اور یہ اکبر جو چلا گیا میں پوچھتا ہوں کیا واپس آیا ہے؟ روایت کہتی ہے ایک دفعہ آیا ہے اور آ کے کہہ رہا تھا بابوا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے، ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے۔ اور میرے سامنے وہ روایت ہے عزادارو کون سی کہ صفین کا میدان ہے، اور روایت کہتی ہے کہ علی کا لخت جگر محمد ابن حنفیہ جنگ کر رہا ہے، اور مولا نے کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگائی تھی کہ جب بھی کوئی گروہ، جب بھی کوئی دستہ حملہ کر کے آئے، جہاد کر کے آئے، تمہارا کام فقط اتنا ہے کہ جلدی کے ساتھ ان پیاسوں کو سیراب کر دینا ہے، تم نے جنگ نہیں کرنی بلکہ مجاہدوں کو سیراب کرتے رہنا ہے۔ اب منظر یہ ہے کہ وہ لوگ جب بھی آتے تھے یہ لوگ اٹھ کے ان کو سیراب کرتے تھے، لیکن روایت کہتی ہے کہ علی کا لخت جگر، علی کا بیٹا محمد ابن حنفیہ جب کامیاب حملہ کر کے واپس آیا ہے نا، اور لوگ پانی پلانے کے لیے اٹھنا چاہتے تھے، روایت کہتی ہے کائنات کے صابر امام نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، ایک دفعہ اپنے لخت جگر کو دیکھا تو حالت کیا تھی کہ زرہ کے حلقوں سے لہو بہ رہا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ میرا صابر امام برداشت نہیں کر سکا، لوگ اٹھے کہ محمد کو سیراب کریں، علی طرف کے کھڑے ہوئے، اشارہ کر کے لوگوں کو بٹھایا، اور دنیا نے دیکھا کہ کائنات کا امیر امام ادھر چلا جہاں پہ مشکیزے پڑے ہوئے تھے، اور علی ابن ابی طالب نے ایک مشکیزے کو اٹھایا ہے، اور منظر کیا تھا کہ محمد ابن حنفیہ اس طرح سے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو محمد نے دعا کی صورت میں بلند کیا، اور علی ابن ابی طالب نے مشکیزے کو جھکایا اور اس کے بعد تسمے کو کھینچا، پانی بہنا شروع ہوا۔ روایت کہتی ہے کہ محمد نے پانی کو پینا شروع کیا ہے، پانی پی پی کے روایت کہتی ہے محمد سے راب ہوا ہے مگر علی سے راب نہیں ہوتے ہیں، محمد سے راب ہوا مگر علی سے راب نہیں ہوئے۔ وہ جو پانی بچ گیا تھا مشکیزے میں، مولا نے وہ محمد کے بدن پہ ڈالنا شروع کر دیا، اور میرا لال تو گھنٹوں کا جہاد کر کے آیا ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، وہ تیری تو زرہ بھی گرم ہو گئی ہوگی، وہ تیرے بدن کو تکلیف دے رہی ہوگی، علی برداشت نہیں کرتا، پہلے سیراب بھی کیا اور اس کے بعد سارا مشکیزہ علی نے محمد کے بدن پہ پانی ڈال دیا۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا مولا تیرا اپنے لخت جگر محمد کو سیراب کرنا یہ اور منظر پیش کر رہا ہے، اور حسین سے اکبر کا آ کے پانی مانگنا، حسین کے اکبر کا پانی مانگنا یہ اور منظر تھا۔ چلا گیا ہے اکبر، پیاسا چلا گیا، اب حملہ کیا۔ روایت کہتی ہے 80 ناریوں کو فنار کیا، اور اس کے بعد ایک کمینہ کمین گاہ میں چھپ بیٹھا اور کہہ رہا تھا اس کی ماں کو اس کے غم میں رلاؤں گا۔ بس مارا ہے نیر و نیزہ اکبر کے سینے میں، آواز آئی بابا علیکہ منی السلام، اور میرا آخری سلام ہو۔ ادھر سے امام کی آواز آئی الدنیا بعد کلافا، او بیٹا تیرے بعد حسین کی زندگی کا لطف تو ختم ہو گیا ہے، اور تیرے بعد حسین کا جینا بھی کوئی جینا ہے۔ بس عزادارو روایت کہتی ہے پہنچے حسین اکبر پہ لاشے پہ کیسے، پدر بر لاشے پسر زانو و زانو رسید۔ عزادارو جا کے اکبر کے سر کو اپنی گود میں رکھا، اور اکبر کو معلوم ہے وہ میرے بابا کے دل پہ بڑا زخم ہے کہ میں اکبر کو سیراب نہیں کر سکا، اس لیے اکبر کہہ رہا تھا بابا پریشان نہ ہو، حاضر جتی رسول اللہ، یہ سامنے اللہ کے رسول کھڑے ہیں، ہاتھ میں کوثر کا جام ہے، اور کہہ رہے ہیں اکبر آ تیرا نانا تجھے سیراب کر دے، کہ بس اتنے میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عزادارو حسین کا اکبر اللہ کے دین پہ قربان ہو گیا۔ روایت کہتی ہے طرف کے حسین کھڑے ہوئے، رخ کیا قوم اشقیا کی طرف، او پسرے ساتھ او اللہ تیری نسل کا قطع کرے، میرا شبیہ پیغمبر خاک اور خون میں گلتا ہے۔ فیعلم الذین ظلموا یا منقلب ینقلبون